چلتی ہے رحمتوں کی ہوائیں کبھی کبھی، چلتی ہے رحمتوں کی ہوائیں کبھی کبھی، اور ہوتی ہیں مستجاب دعائیں کبھی کبھی، ہوتی ہیں مستجاب دعائیں کبھی کبھی، اور آئے نظر وہ خواب میں، آئے نظر وہ خواب میں، تو نیند کھل گئی، ایسے بھی ہے قسمت میں سزائیں کبھی کبھی، ایسے بھی ہیں قسمت میں سزائیں کبھی کبھی، اور آنسو نبی کی نعت پڑھے ہیں ہر نفس درود، آنسو نبی کی نعت پڑھے ہر نفس درود، ایسے بھی ان کی بدماں جائیں کبھی کبھی، ایسے بھی ان کی بدماں جائیں کبھی کبھی، اور تو ہے اظہار، ہر تو ہے اظہار مدینے والے کا، ہر تو ہے اظہار مدینے والے کا، کہ نورانی دربار مدینے والے کا، 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 لے کے چلو اب مجھ کو مدینے، لے کے چلو کہ میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا، 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 میری یہ دعا ہے محفل میں موجود ہیں جو سب دیکھیں دربار مدینے والے کا، سب دیکھیں دربار مدینے والے کا، اپنی عزت اپنی شہرت نام و نشان، یہ سب صدقہ سرکار مدینے والے کا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، سب میں
یہ سکھی لوگ ہیں نا، ہم تو سچی بات سے سر دے دیتے ہیں، اور جہاں کوئی بری بات کو تو سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ حضرت خواجہ کی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ اب میرے صبر کے امتحان ہے، آپ کو موقع دیا ہے اور فرمایا کہ تنقید میں بھی کہتا ہوں اللہ وقت الجدا میں نے دی بڑے صاحب کو سوچ میں کی، لیکن نہ جانے آپ کا عالم کیسا ہو گیا۔ بہرحال میں ان کے حکم کی تعمیر میں دو چار سے سنا دی تو اچھا چند اشعار نور کی بات نور تک پہنچی، نور کی بات نور تک پہنچی، اور عقل کل سے شعور تک پہنچی، اور بات خط میں رسول کے آنے کی، بات خط میں رسول کے آنے کی، نطق غلما سے حور تک پہنچی، اور نور کی بات نور تک، اور حسن سدرا کی بن گیا زینت، اے حسن سدرا کی بن گیا زینت، اور عشق کی بات دور تک پہنچی، اور عشق کی بات دور تک، اے حسن سدرا کی بن گیا زینت، اور عشق کی بات دور تک پہنچی، اور میں سمجھ لوں گا ایک طیبہ جب پہنچا، کہ میں سمجھ لوں گا طیبہ جب پہنچا، عرض میں بھی حضور تک پہنچی، اور عرض میں بھی حضور تک پہنچی، اور بات جو بھی کہیں سبھی بات جو بھی کہیں سبھی میرے آقا تیرے غم سے سرور تک پہنچی، اور
عبد کی بات نور نور نور. اللہ کے گھر کر آئیے، آپ کی تمنا ہے، آپ کی پہلو بدل بدل کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے کراچی اور کراچی سے جدہ اور جدہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ لے جاؤ. تو حضرات میں فکر کر رہا تھا کراچی کا، جب میں جناب خورشید صاحب کو میں نے پیش کیا، یہ کراچی گزرگاہ آستان مصطفیٰ ہے. اب کسی آستان مصطفیٰ کی گزر اوقات کرنے والا نعت خان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آج میرے کرام جناب الحاج محمد یوسف میمن صاحب کی دعوت کے محتاج نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے امکان شمار جو ہے نہ صرف پاکستان بلکہ بلاد اسلامیہ میں بھی اور بلکہ پوری دنیا میں اب ان کے نام کا چرچا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے گوروں کو بھی یہ کالی کملی والے کا ذکر سنا کے ان کی کالت دور کر کے آئے ہیں. خدا ان ساتھ بات رکھے. میں نے ان کی کیسے بھی دیکھی ہیں بیرون ملک. بہرحال میں ان کے متعلق اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ شخص نعت نہیں پڑھتا. جب یہ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے تو میرا بھی دان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ محمد یوسف میمن نہیں بلکہ حضرت خواجہ نظام الدین کے حجرہ میں حضرت میرے مرشد روحانی امیر خسرو ستار بجا رہے ہیں. آغازی ایسا کرتے ہیں اور پھر یہ آواز فضا میں تحریر ہوتے ہی ستاروں کی تابق بن جاتی ہے اور ستاروں کی تابق بن کر گنبد خزہ بے قربان ہو جاتی ہے. اور اکثر انداز یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جناب محمد یوسف میمن کے معاملے میں اگر امتیاز کی کوئی بات ہے تو پھر امتیاز ارحم و اہرمن کی بات ہے، یا یہ سمجھ لیا جائے کہ امتیاز شیخ و برہمن کی بات ہے، یا یہ سمجھ لیا جائے کہ کسی مرد پارسا کے پیرہن کی بات ہے، یا یہ سمجھ لیا جائے کہ کسی اہل محبت کے تن کی بات ہے، یا یہ سمجھ لیا جائے کہ کسی مرد مومن کی من کی بات ہے. یوں سمجھیے نا بندہ نواز کے من میں میں کی بات ہے، میں من کی بات ہے، اور ہم سب کے من میں جناب محمد یوسف میں من کی بات ہے. ہمارے بات جناب الحاج محمد یوسف میمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ لائق کو تشریف لائیں اور ہمیں حد مدینہ پہنچائیں تاکہ ہم مدینے والے کی سرکار میں پہنچ کر ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر مواجہ شریف کو رخ کر کے سلام کا نذرانہ پیش کر سکیں اور اس کے بعد جناب پیر طریقت شریعت ہمیں دعا سے نواز سکیں اور اس طرح یہ محفل جو ہے حسن کے اختتام تک پہنچے. میں میلاد کے میں بھی نالہ خرد تو پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی یہ محفل بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو چکی ہے. اور میں نے تعریف کر دی نالہ خرد کے خرد نور سے لے کر میں نے خرد تک اپنا مقام بیان کر دیا تھا. آپ تمام حضرات کو دعا کرتے تھے اور آپ محفلیں مناتے رہے. میرے شیخاء بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالانکہ تقریباً 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد نالہ خرد ضلع اوکھاڑا میں نبی پاک کی ذکر السنا کی محفل میں حاضری کا شہر واقع ہو رہا ہے. مرکزی میلاد کمیٹی خاص کر بھائی شہزاد فضل اور ان کے جملہ رفقاء ان کے جملہ برادران کا میں ممنون ہوں کہ مرکزی میلاد کمیٹی نے اس بابت محفل کا ایک مرتبہ پھر انعقاد کیا اور ہم اور آپ نبی پاک کی جناب میں اپنے نظرانہ پیش کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو میں اب چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے کچھ موسم کی بھی مناسبت ہے، کچھ طبیعت کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفر کی سوالت ہے. تو اگر آپ دعا فرمائیں. نہیں موسم اچھا ہے اور آپ دیں گے محمد سعید احمد شاہی صاحب سجادہ نشین سے کل مشاہد سے جلوگر ہیں. ہمارے لیے تو کیا شان حضرت غنی فرماتے تھے کہ
साथ हमारी आज की महफिल की और दीगर उर्दू जमात की जितनी महफिलें हैं उसकी सरपरस्ती फरमाते हैं। मैं तो मुलाकात कर रहा हूँ, मुझे हुक्म दिया गया है हम जो ताला के लिए तो हम की अशात में आगाज कर रहा हूँ। शायद में अल्लाह ताला की हम अपने अंदाज में बयान की है, मैं पेश कर रहा हूँ। आप अल्लाह दुआ करें। कहता है शायद उसने कहा कि देखते हैं जो महजबीनों को देखते हैं जो महजबीनों को कहना पड़ता है नुक्ता किनों को। हम अल्लाह ताला की हमसे रब तअद्दुब में बयान की कि देखते हैं जो महजबीनों को कहना पड़ता है नुक्ता किनों को कि जाने कितना हकीम वो खुद होगा जिसने पैदा किया हकीमों को। जिसने पैदा किया को जिसने पैदा किया और हुस्न चाहते उस हसीन के हुस्न का जज्बा कहाँ देखा। कहता है कि सहरा में गुलसितां में फूलों के निखार में शबनम के आईने में रुख आबशार में संगीत चमन में दामन लैलो नहार में दरिया की मौज में दरिया की मौज में और कोसार में बुलबुल टूटी परवाना बुलबुल टूटी परवाना
دیوانہ مور چکور کا جانا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہماری اپنی خواہش تو ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کے پڑھیں لیکن آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ مل کے پڑھنا ضروری نہیں ہوتا نا. کبھی آتے کوئی آپ کے سنگ پڑھے مل کے پڑھے کہ بوجھ پڑ جائے جس کا ایمان ہے وہ پڑھے جو بے ایمان ہے وہ نہ پڑھے. کوئی ضروری نہیں آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ ہے آپ کی بات ہے آپ سننے کے لیے. لیکن یہ کلمہ شاید ہی کسی کو یاد نہ ہو. سب کو یاد ہے. جس کو یاد ہے نا وہ اگر مناسب سمجھے تو میرے ساتھ مل کے پڑھے. اس کلمے کے لیے شاید کہتا ہے کہ کیوں خوف کسی سے کھاتا ہے مشکل میں کیوں گھبراتا ہے کیوں پڑھنے سے شرماتا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب پوچھا کہ بتلا دیجیے منزل کا پتہ ارشاد یوں مجھ سے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پنجابی شاعر پنجابی شاعر اس موقع سے پنجابی شاعر اس نے اللہ تعالیٰ کی ہم کو اس ذکر کے لیے اس نے کہا. پنجابی شاعر وہ کہتا ہے کہ جس پڑھیا وہ تر جاوے گا اس کلمے نو جس پڑھیا وہ تر جاوے گا مرن ویلے کم آوے گا مرن ویلے کم آوے گا مرن ویلے کم آوے گا جس پڑھیا وہ تر جاوے گا مرن ویلے کم آوے گا ایک قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کہ ذکر کے ضمن میں اب کسی کو ہم کہتے ہیں کہ شاعر نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کیا اور اس کلمے کے ضمن میں اشعار کہے. مجھے میں نے ضمن پڑھے تھے کہ اشعار میرے پڑھے ہوئے ضمن حکم مجھے دیا گیا تھا حمد کی ایک گرا کے لیے اور گرا ایسی ہے کہ اس گرا کو پڑھنے سے پہلے موسم کی مناسبت سے مجھے پانی پینا ضروری ہے اور پانی کیوں کیا گیا ہے پانی بیٹھ کے پیا جاتا ہے اور جو پانی پیوگا تو ظاہر ہے کہ مائک میں خاموشی آ جائے گی اس لیے پڑھیں آپ لا الہ الا اللہ لا الہ
सांसों की तकरार में अल्लाह कहाँ देखा? सांसों की तकरार में अल्लाह, सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह के नाजुकतार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, गुलचे में गुलखार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, चन में गुलदार में अल्लाह, चमन में लाटादार में अल्लाह, चमन में लाटादार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, सहरा में कोसार में अल्लाह, चोटी 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 पर उलगार में अल्लाह, मस्जिद में बाजार में अल्लाह, गुंबद में मीनार में अल्लाह, मोमिन की तलवार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, मोमिन की तलवार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, मक्तल में गुरदार में अल्लाह, खुशियाँ में दरबार में अल्लाह, इश्क में अल्लाह, प्यार में अल्लाह, आशिक देखे यार में अल्लाह, आशिक देखे यार में अल्लाह, चिमटे की झलकार में अल्लाह, चिमटे 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 की यार में अल्लाह, इफ्तारे की तार में अल्लाह, पत्तों में अस्तार में अल्लाह, रूहों के इकरार में अल्लाह, सोचों के अंबार में अल्लाह, अपनों में अगजार में अल्लाह, हैदर के इकरार में अल्लाह, अबशी के इनकार में अल्लाह। अल्लाह वो कहता है मुझे अल्लाह कहाँ देखा, कहाँ देखा? वो ये गिरा काफी बदला शायद में वो गिरा हुजूर के घराने की नजर, सरकार के घराने की नजर कर दी उसने गिरा। कहने लगा कि काबे की तामीर में अल्लाह, काबे की तामीर में अल्लाह, कुरान की तफसीर में अल्लाह, हैदर की शमशीर में अल्लाह, शफर में शबीर में अल्लाह, अकबर की तकदीर में अल्लाह, अकबर की तनवीर में अल्लाह, किस्मत में तकदीर में अल्लाह, आबिद की जंजीर में अल्लाह, आबिद की जंजीर में अल्लाह, ज़ैनब की तकरीर में अल्लाह, शीरे दिलगीर में अल्लाह, लफ्ज़ों की तासीर में अल्लाह, आया तकदीर में अल्लाह, सुबरा की तहरीर में अल्लाह, कासिद की ताखीर में अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। हम से शादी पढ़ी अब आका अलग अलग की सुना का जुनात की पूरी पढ़नी है, जुनात की पूरी पढ़नी है। उस नात के लिए किसी ने हुक्म नहीं दिया, न किसी ने फरमाइश की है। मैं अपने कहीं पढ़ रहा हूँ जो नात पूरी पढ़नी है ना, जो नात की पूरी पढ़नी है, उस नात के मौजू से मुत्तसिल होने के लिए एक बंद पढ़ रहा हूँ, उसके फौरन बाद खुद को जो इश्क़ शहीदी में मिटा देते हैं, खुद को जो इश्क़ शहीदी में मिटा देते हैं, वो बयाबां को चमनदार बना देते हैं। तुम अभी नाप न पाए कि ये सूरज है कहाँ, अरे इसको सरकार
پریشان بلا دیتے ہیں اس کو سرکار پریشان بلا دیتے ہیں تم زبان رکھ کے بھی سچ بول نہ پائے لوگوں ارے بے زبانوں سے نبی کلمہ پڑھا لیتے ہیں بے زبانوں سے نبی بے زبانوں سے نبی کلمہ پڑھا دیتے ہیں جو واسطہ نبی کا ایک چھوٹی بہن میں ایک ناصر کی جی چندہ شاہ ہے اسے آپ گوارہ کر دیجیے جو فرمائش ہے نا وہ میں پڑھ دوں گا فرمائشوں سے مراد رات کا پروگرام نہیں ہے مجھے حدیث کرام کے بعد دو یا تین کلام بہت تیزی سے میں پڑھنے کی کوشش کروں گا نہیں مختصراً پڑھیں گے دیر نہیں پڑھیں گے آپ پڑھنا مجھے تیزی سے اس لیے پڑھنا پڑے گا کہ مجھے پڑھنے ہی مختصراً ہی اشعار میں کہتا ہے شاعر کہ جو واسطہ نبی کا جو واسطہ نبی آپ کو بہت شکریہ شاید میرے عقیدے کی بات نہیں کمانے بھیا عقیدے کی بات نہیں شاید میرے اور آپ کی عقیدے کی بات کہتا ہے کہ جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا پروردگار تجھ کو ہرگز شفا نہ دے گا پروردگار تجھ کو ہرگز شفا نہ دے گا میرے نبی کا جب تک تو واسطہ نہ دے گا میرے نبی کا جب تک میرے نبی کا جب تک تو واسطہ نہ دے گا جو ہے رضا نبی کی سبحان اللہ جو ہے رضا نبی کی وہ ہے رضا خدا کی جو ہے رضا نبی کی وہ ہے رضا خدا کی جس کو نبی نہ دیں گے اس کو خدا نہ دے گا نبی نہ دیں گے اس کو شیر قابل غور شاید نے عجیب خیال پیش کیا بھائی کیا بول رہے ہیں آپ کو بڑے بھائی اب دیکھیں نا بھیا سارے لوگ سن رہے ہیں آپ اپنے کام میں اس میں سب میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوں وہ لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ کی بڑی مہربانی بہت احسان ہاں بھیا شکریہ شاید یہ شیر جو ہے میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ کی نظر سے اس نے کہا کہ سرکار کی مطلب ملتی ہے روز جیسی مطلب دوا کھانا شفا کھانا مطلب سرکار کی مطلب میں ملتی ہے روز جیسی
سرکار کے مکتب میں ملتی ہے روز جیسی کوئی حکیم تجھ کو کوئی حکیم تجھ کو ایسی دوا نہ دے گا کوئی حکیم تجھ کو ایسی دوا نہ دے گا کوئی حکیم تجھ کو ایسی دوا نہ دے گا کوئی حکیم تجھ کو ایسی دوا نہ دے گا تو امتی ہے اس کا جس کے غلام ہے سب تو امتی ہے اس کا جس کے غلام ہے سب تو امتی ہے اس کا جس کے غلام سب تو مانگ ایک کوڑی مانگ ایک کوڑی تجھ کو خزانہ دے گا تو مانگ ایک کوڑی تجھ کو خزانہ دے گا تو مانگ ایک کوڑی تجھ کو خزانہ دے گا پہنچے گا کیسے پہنچے گا کیسے اس در تک پہنچے گا کیسے اس در تک کیسے پہنچے گا میں بتاتا ہوں تجھے کہ تو کیسے پہنچے گا اس در تک کہا چاہتے رستہ نبی کے درکار رستہ نبی کے درکار مرشد سے پوچھ جا کرے رستہ نبی کے درکار مرشد سے پوچھ جا کرے ان کے بغیر تجھ کو کوئی پتہ نہ دے گا بغیر تجھ کو کوئی پتہ نہ دے گا ان کے بغیر تجھ کو کوئی پتہ نہ دے گا جو واسطہ نبی کا دے کر سزا نہ دے گا رستہ نبی کے درکار مرشد سے پوچھ جا کرے ان کے بغیر تجھ کو کوئی پتہ نہ دے گا ان کے بغیر تجھ کو کوئی پتہ نہ دے گا ان کے گھرانے والے سب ہیں عظیم آقا ان کے گھرانے والے سب ہیں عظیم آقا جو کچھ کہے گا تجھ کو سید گھرانہ دے گا جو واسطہ نبی کا دے کر صدا آنا دے گا اب دو کلام پڑھنے کے دو کلام ایک پنجابی نا ایک پنجابی نا اس کے بعد ایک اردو کلام پھر ہم اللہ کے آپ نے کلام کا نظر پیش کریں گے کیسا ہے شاعر پنجابی شاعری آپ کے لیے مجھے حکم کیا گیا ہے چند اشعار آپ سماعت کر لیجیے پنجابی شاعر کیسا ہے
سونے نالو سونا چہرہ حضور دا سونے نالو سونا چہرہ حضور دا مولا دیکھا بے سانو جلوہ حضور دا سونے نالو سونا چہرہ حضور دا سونے نالو سونا مکی مدنی دیا سونا رب نے ناہور بنانا مکی مدنی دیا سونا رب نے ناہور بنانا وقرا بنایا سب کو نقشہ حضور دا وقرا بنایا سب کو نقشہ حضور دا سونے نالو سونا غوثا اس بنا کا سارے جگ جائے خاصا غوثا اس بنا جگ جائے داتا ہر کوئی کھاندا یارو صدقہ حضور دا ہر کوئی کھاندا یارو صدقہ حضور دا ہر کوئی کھاندا یارو ہر کوئی کھاندا یارو صدقہ حضور دا سونے نالو سونا چھوٹا چیز اتنا کا چھوٹا چیز کہ چمڑ والے سب کھاوا چمڑ والے سب کھاوا ٹھنڈیاں روزے دیا چھاوا چمڑ والے سب کھاوا چمڑ والے سب کھاوا ٹھنڈیاں روزے دیا چھاوا ناکیاں نل ویکھاں روضہ حضور دا اکھیاں نل ویکھاں میں روضہ حضور دا اکھیاں نل ویکھاں روضہ حضور دا سونے نالو سونا پانچواں چیز اور پانچواں چیز چاہیے فجر پاک کی نظر کیا حضور کی گھرانے کی نظر کیا پانچواں چیز کہتا ہے جی زہرا پہ ہے کر سفدر نالے شبیر سے شبر زہرا نالے شبیر کے شبر بڑیا ہی شانہ والا قربا حضور دا بڑیا ہی شانہ والا قربا حضور دا بڑیا ہی شانہ والا قربا حضور دا سونے ڈالو سونا وطن پہ رحمت رب دی برد پہ چولیاں سب دی وطن پہ رحمت رب دی برد پہ چولیاں سب دی منگدا رو جامی رب تم صدقہ حضور دا منگدا رو جامی رب تم صدقہ حضور دا سونے ڈالو سونا ایک ناصری کی چل
کیا جائے گا. شاعر کا جب کی سنا اس طرح بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے کہا کہ صدقہ دینے نور کا ان کے گھر سہر گئی. صدقہ دینے نور کا ان کے گھر سہر گئی. بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی. بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی. آپ مسکرا دیے قسم بکھر گئی. آپ مسکرا دیے قسم بکھر گئی. جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی. جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی. اس کی جھولی بھر گئی. جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی. اس کی جھولی بھر گئی. اس کی جھولی بھر گئی. اتنی گداگروں کو سمندر بنا دیا. گداگروں کو سمندر بنا دیا. جس نے گداگروں کو سمندر بنا دیا بے در کو چھو لیا تو ابوذر بنا دیا. دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. تو جہاں کے داتا ہے محمد. دو جہاں کے داتا ہے ذات بے مثالی ہے. پھرتے تھے جب تلاش میں اصحاب مصطفیٰ وہ اس کے حضور کے اصحاب کا ذکر کیا شاید اس شعر میں. کیسا ہے کہ پھرتے تھے جب تلاش میں اصحاب مصطفیٰ. پھرتے تھے جب تلاش میں اصحاب مصطفیٰ. خوشبو بتاتی تھی آقا ادھر گئے. دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. میرے کملی والے کی خلد جسے کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے. خلد جسے کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے. سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. میری دیکھی بھالی ہے وہ جنت میری دیکھی بھالی ہے. شاید کہتا ہے کہ مدینے گیا, مدینے پہنچا ملا حاجی بشیر احمد صاحب حبیب آباد سے تشریف لائے. مدینہ ہاں ماشاءاللہ مدینہ حضور کا گیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے مدینہ دیکھا تو کیا رد عمل ہوا. کہتا ہے جنت کی بہار بھول گئے کہتے ہیں ستارے بھول گئے. سبحان اللہ. جنت کی بہار بھول گئے کہتے ہیں ستارے بھول گئے. جنت کی بہار بھول گئے کہتے ہیں ستارے بھول گئے. جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے. جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے. جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے. کیا دیکھا مدینے میں؟ کیا دیکھا؟ کیسا ہے کہ
میں نے دیکھا کہ جو بھی پہنچا ان کے در پر اس کو سنبھل کے دیکھا، جو بھی پہنچا ان کے در پر اس کو سنبھل کے دیکھا، بجلی بنتی دیکھی اور صفات کو بدلتے دیکھا، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے کیا دیکھا میں نے دیکھا کہ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، بھیڑ ہے فقیروں کی، بھیڑ ہے کہ وہاں پہ بھیڑ ہے محمد ایک دینے والا ہے، جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، کیسا دینے والا ایک دینے والا بھائی ظفر حسین صاحب انہوں نے فرمائی ہے میری مجبوری ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، بہرحال یہ ہجرا میں پڑھ دیتا ہوں، شاید اس دینے والے سے یہ کہا کہ ایسا دینے والا کہ وہ ہے فقیروں کو بندے بنا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے، جنا دینے والے، جہاں دینے والے وہاں دینے والے، فقیروں کو بندے بنا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے، جنا دینے والے، جہاں دینے والے وہاں دینے والے، کنارے پہ تسبیح لگا دینے والے، قیامت سے بھی بخشوا دینے والے، مقدر ہمارا جگہ دینے والے، سخاوت سے دریا بہا دینے والے، محمد نیا سے ملا دینے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق سے ملا دینے والے، فقیروں کو بندے کرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے، جنا دینے والے، جہاں دینے والے وہاں دینے والے، کنارے پہ تسبیح لگا دینے والے، قیامت سے بھی بخشوا دینے والے، مقدر ہمارا جگہ دینے والے، سخاوت سے دریا بہا دینے والے، محمد نیا سے ملا دینے والے، ہم کو بھی اپنی دعا دینے والے، بڑے بہت بڑے کو نبھا دینے والے، زمانے کی بجلی بنا دینے والے، زمانے کی بجلی بنا دینے والے، فقیر مانگتے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں، لیکن یہاں تو شاہ بھی بن کر فقیر آتے ہیں، یہاں پہ ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، ایسا دینے والا کہ جس نے مانگا یہیں سے مانگا، جس نے مانگا اسی در سے مانگا، اسی گھر سے مانگا، مولانا محمد الیاس صاحب قادری عطا ہے، مولانا محمد الیاس صاحب قادری عطا، امیر دعوت اسلامی حضور کے عاشقوں کی تبلیغی تنظیم دعوت اسلامی کے امیر، انہوں نے حضور کے در سے مانگا نا تو اس طرح مانگا
इस तरह मंगैना शाह के लिए महफिल में दाखिल होने से कबल ही मुझे अपने साथियों ने हुक्म दे दिया था, मैंने वादा कर दिया था 3 शेर आप सुनाते थे, 3 शेर इसी निकले थे कि एक देने वाला है सारा जग संभाली है मुझे दर्द से बुलाना इसी देने वाले की जनाब ने मौलाना से बात किया कि मुझे दर्द से बुलाना मदनी मदीने वाले मुझे दर्द से बुलाना मदनी मदीने वाले मैं इश्क भी पिलाना पिलाना मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले आका तेरी जब के दीद होगी तेरी जब के दीद होगी जब भी मेरी ईद होगी तेरी जब के दीद होगी जब भी मेरी ईद होगी मेरे ख्वाब में तुम्हारा मेरे ख्वाब में तुम्हारा मदनी मदीने वाले मेरे ख्वाब में तुम्हारा मदनी मदीने वाले मुझे दर्द से बुलाना मदनी मदीने वाले आका मेरे सब अजीज छूटे मेरे सब अजीज छूटे सभी यार भी तो रूठे मेरे सब अजीज छूटे सभी यार भी तो रूठे कहीं तुम न रूठ जाना कहीं तुम न रूठ जाना मदनी मदीने वाले मुझे दर्द से बुलाना मदनी मदीने वाले आका मैं अगर के हूँ कमीना मैं अगर के हूँ कमीना तेरा हूँ शहे मदीना मैं अगर के हूँ कमीना तेरा हूँ शहे मदीना मुझे सीने से लगाना मुझे सीने से लगाना मदनी मदीने वाले मुझे दर्द से बुलाना मदनी मदीने और मदनी मदीने वाले मुझे आपको अपने दर से बुलाए अपने दर से बुलाए जी बुलाने वाली बात है, लेकिन हमने भी आकर के ये बुलाया है और इनके लिए खसूसी एहतमाम किया है। आज तवज्जुह में इंशाअल्लाह मिठाई तकसीम की जाएगी। आप आपका आगाज कीजिए। अल्लाह के नबी मुझे भी तरफ करे आपको भी तरफ करे और हम आप सब सरकार के दर को कदमों में खड़े हो खड़े हो सरकार के कदमों में और वहाँ अर्ज करें कि या नबी सलाम अलैका या रसूल
کربلا والوں کا سجدہ دیکھو، کربلا والوں کا صدقہ، جیت دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، معزز حاضرین السلام علیکم. آج کی یہ بابرکت پررونق محفل اگرچہ آپ سے جو دو بڑھ چکے ہیں، لیکن ذوق شوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا جیسے اول میں شروع تھا آخر تک ویسے ہی ہے. بڑی الحمدللہ ذوق شوق کی بات ہے. سرکار آپ کا یہاں تشریف لانا قبول و منظور. خصوصی طور پر جو میں نے آج آپ حضرات کو گزارش کر رہی تھی کہ یہ آج کی یہ میلاد کمیٹی کی ایک عظیم تقریب، سدیدی صاحب کو یاد ہوگا 1993 نومبر کی محفل قرأت رات کا آج وہ بوٹا پروان چڑھ گیا ہے. وہ محفل قرأت رات جو 1993 میں صابری منزل پر ہوئی اور جس کی تمام دوستوں کو دل میں یاد تازہ ہوگی، آج الحمدللہ اس کا یہ بوٹا بھرپور تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور بالخصوص 2 سال قبل جب عید میلاد النبی کا جلوس اس شہر سے گزرا اور آخر میں دعا ہوئی تو اس فقیر نے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک ایسی محفل میلاد منعقد کیا کریں ہم لوگ سال کے بعد، اور باقاعدہ طور پر میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام. وہ میرا حسین خواب اللہ کی رحمت سے آج پورا ہو گیا. اور حسین خواب کے سلسلہ میں جو میرے خصوصی معاملت شہر کے خطیب اعظم قاری محمد امین صاحب نے کی ہے، وہ کسی سے بھی ہوئی تھی. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. صحیح میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام جو آج کی محفل کی کامیابی ہے، یہ قاری محمد امین صاحب خطیب اعظم رینالہ خورد انہی کے سر سے رہا ہے. اور آج کی اس تقریب میں اگر میں میلاد کمیٹی کے ان عظیم ساتھیوں کی بھی اگر میں دل کی گہرائیوں سے تعریف نہ کروں تو میری یہ بدنصیبی ہوگی کہ انہوں نے جس ذوق شوق سے 23 تاریخ کی تاریخ صابری منزل پر رکھی، اس دن میں نے محسوس کر لیا تھا کہ انشاءاللہ یہ تقریب بھرپور ہوگی. اور آپ تمام نعت خوانان حضرات کا اور بالخصوص سدیدی صاحب کا میں بطور سرپرست اعلیٰ انتہائی ممنون ہوں کہ میرے اس عظیم شہر میں آپ نے یہ محفل کو آ کے سجایا اور عاشقان رسول کے دلوں کو خوب گرمایا. میں آپ کے لیے اب بھی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی
دعا کروں گا کہ میرے اس شہر کو اس محبت اور عقیدت اور چاہت کے ساتھ آپ نے رونق بخشی. سرکار دو عالم آپ کے دلوں کو رونق بخشی. آپ تمام حضرات ٹھنڈے موسم کی اس سردی میں بھی اور رات کی 2:15 بجے یہ جو لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، لیکن سرکار دو عالم کی محبت میں جس عقیدت کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے، آخر تک میں مجمع دیکھ رہا ہوں، طبیعت خوش ہو گئی کہ محسوس ہوا واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا اور فدائیوں کا شہر. اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کے روزہ رسول کی آپ سب کو ہاتھ میں. میں پھر رسول میلاد کمیٹی مرکزی میلاد کمیٹی کے تمام اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور توقع کروں گا انشاءاللہ کہ جوش و خروش کے ساتھ انشاءاللہ حضور کی مدح سرائی ہمیشہ یہاں ہوتی رہے گی. اور جیسا ہمارا پروگرام ہے کہ سال میں 2 پروگرام ہوں گے انشاءاللہ، کہ سال میں ایک محفل نعت کا پروگرام اور دوسرا جلسہ اور اعلیٰ قسم کے علماء کا خطاب یہاں ہوگا. یہ آپ تمام حضرات اسی طرح تشریف لاتے ہیں اور تجریدی صاحب کو بالخصوص اور نعت خانوں کو میں گزارش کروں گا کہ جیسے رمض صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی جب یہ فقیر سرکار دو عالم کے دیوانے آپ کو بلائیں تو آپ تمام اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے ان دیوانوں کے پاس تشریف لایا کریں. یہ بڑے محبت والے لوگ ہیں اور توقع کروں گا انشاءاللہ ہماری ایسے آپ کو دیرائی فرماتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمت فرمائے. یہ بھرپور قبولیت کی محفل ہے اور آپ دل کی گہرائیوں سے جو دل میں آپ کی دعائیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک محفل میں دعائیں مانگے انشاءاللہ ایماناً وہ قبول ہوں گی. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف 3 مرتبہ کل شریف اور 1 دفعہ الحمد شریف پڑھ کے فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. یا اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا درود و سلام نعت کی توفیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے احساس میں قبول و منظور فرما اور اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احساس میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. یا رسول اللہ قبول فرما لیجیے. کل انبیاء کرام اولیاء کرام صحابہ کرام شہداء کرام تعلیم تبع تعلیم خاندان چشتیہ قادری اشور رضیہ نشمنجر تمام لوگان سلسلہ کی پاکروں کو اس کا ثواب پیش قبول فرما. بالخصوص خواجہ خاجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرت غوث اعظم لطفی تمام اہل اصلاح کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرنا. حاضرین کے رشتہ دار عزیز و اقارب جو سال کر کے اس کا ثواب ان کی پاک روحوں کو پیش کرتے ہیں. یا پروردگار آج کی اس بابرکت محفل میں بالخصوص ہمارے مہمانان گرامی نعت خان حضرات خورشید صاحب اور دیگر دوست یوسف احمد صاحب اور پردن اس وقت نام لینے کے قاسم سب کے لیے دعا گو ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے اصل میں قبول و منظور. اور یہ دیوانے جو آج جنہوں نے محفل کو یا اللہ کیا شان بتائے اپنی حاضری سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی حاضری قبول و منظور فرما. سب کو سرکار دو عالم کی در عزت کی حاضری نصیب فرما. سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ زیبا کی زیارت نصیب فرما. جو صاحبان اس مرتبہ حج سے تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سفر خیر فرما اور سب حاضرین کو بیت اللہ نصیب فرما. یا پروردگار یہ امن کا شہر نالا کو اس میں امن و سلامتی فرما. ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرما اور انہیں اس بات کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اراکین مرکزی میلاد کمیٹی کے لیے
दुआ है जिन्होंने ज़ौक़ शौक़ के साथ इस अजीम महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इनके घरों में रहमतें फरमा, इनके कारोबार में तरक्कियां अता फरमा, या अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमा। जो हाज़रीन तेरे बारगाह में या अल्लाह दस बदुआ हैं, अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सबकी दुआएं कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबकी तंदुरुस्ती दूर फरमा। या अल्लाह जो कर्जदार हैं उनको कर्जे से निजात अता फरमा, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। या परवरदिगार जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा, उनके पाकिस्तान में इस्तेकाम अता फरमा। या परवरदिगार जो घरों ताकतें पाकिस्तान की तरफ हैं अल्लाह ताला उन्हें नाबूद फरमा और पाकिस्तान को इस्तेकाम और शांति अता फरमा। फिर दूसरी दुआ अराकीन के लिए, रात सुनने के लिए और तमाम हाज़रीन के लिए अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल हो मंजूर फरमाए। और मेरा खैर बात है खलीफा आफत रशीद साहब अच्छा रात से बीमार है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। हमारी वालिदा मोहतरमा भी बीमार है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। इस फकीर के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इसे सेहत कामिला अता फरमाए। हमारे मौजूद मेहमान सैयदा नसीम गोजरा शरीफ तशरीफ फरमा है, उनके लिए दुआ गो, उनका आना यहाँ मुबारक फरमा और या अल्लाह उनके बरसात में तरक्कियां अता फरमा। और जो दोस्त अहबाब सब जो भी इस महफिल में तशरीफ फरमाए सबके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरिही। एक दफा फिर इस अज़ीम महफिल में सबको शिरकत करने पर मुबारकबाद और हजूर के सदके सबको हजूर के रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह सब पर हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मोहम्मद बिन अल्लाह मोहम्मद चार हाजी ख्वाजा सुब्री हस्री या पी हस्रत जाए जिंदाबाद, हस्रत जाए जिंदाबाद, हस्रत जाए जिंदाबाद। भाई नाम और से तोड़ना भाई, और मेहरबानी यार से यार मेहरबानी भाई से ना यार और मेहरबानी भाई मैं दे देना अपने सारे दे दे। गाना तोड़ देनी है, बात करो, गाना तोड़ देनी है।